قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغزيني ابن آدم ولم يقل له۔ آج دسمبر کی 25 تاریخ ہے اور 25 تاریخ دسمبر کی اس حوالے سے عیسائیوں کی اس دن کو عید تصور کیا جاتا ہے اور وہ کرسمس کے نام سے اپنا ایک جشن کہہ لیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے خوشی کا دن مناتے ہیں۔ تاریخی پس منظر میں اور ہماری شریعت کے آئینے میں اس دن کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرسمس یہ دو لفظ ہیں الگ الگ، ان کو جمع کر کے یہ ایک لفظ بنا ہے۔ ایک کرائسٹ ہے جس کا معنی ہے مسیح، اور ایک آگے لفظ ہے ماس جس کا معنی ہے رسم، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کی رسم۔ اور یہ رسم 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، جس طرح کہ ہمارے آج کے دن پاکستان میں بھی اور پوری دنیا کے جو عیسائی ہیں وہ 25 دسمبر کے حوالے سے کرسمس کا دن منا رہے ہیں۔ پھر بسا اوقات جہالت کی بنیاد پر بعد ہمارے مسلمان بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بسا اوقات تو ان کو مبارکباد دیتے ہوئے، بسا اوقات ان کے کیک کاٹتے ہوئے، بسا اوقات ان کے کیک کو کھاتے ہوئے، یا بسا اوقات کسی بھی سبب سے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے۔ تو یہ دین معاملہ کوئی آپ کہہ لیں معمولی نوعیت کا نہیں ہے۔ کفر کا ارتکاب وہ کرتے ہیں اور جو بندہ بھی ان کے ساتھ معاونت کرتا ہے گویا وہ خود بھی کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ انتہائی آپ کہہ لیں کہ سنگین نوعیت کا معاملہ ہے۔ بہرحال 25 دسمبر یہ عیسائیوں کے اندر بھی بات متفق علیہ نہیں ہے۔ آپ عیسائیوں کی مختلف عیسائی جو ہیں ان کی آپ کہہ لیں عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری کے اوپر کتابیں پڑھ کے دیکھیں، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 16 نومبر کو لکھی ہے، کسی نے 25 دسمبر کا ذکر کیا ہے، بعض ایسے ہیں انہوں نے کہا 6 یا 7 جنوری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے 25 مارچ لکھی ہے، اور ایسے بھی بعض مورخ عیسائی ہیں جنہوں نے کہا یا 16 یا 17 مئی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اپریل کے حوالے سے بھی اور مئی کے حوالے سے بھی۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خود عیسائی مورخ بھی ایک بات پہ متفق نہیں ہے، بلکہ آج تک عیسائیوں کا ایک گروہ اور فرقہ ہے جسے پیورٹن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ آج بھی اس رسم کو کہتے ہیں کہ یہ کیتھولک عیسائی جو ہیں ان کی رسم ہے، عیسائیت کے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا اس کی آپ کہہ لیں ہسٹری اس کی کیا ہے؟ ایک جرمن مورخ ہے، اس نے اپنی ایک کتاب کے اندر تاریخ لکھی ہے جرمن کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں دیو مالا کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ جو قوم وہاں پہ بسی تھی سورج کی پوجا وہ کرتے تھے، اور سورج کے بارے میں ان کا ذہن تھا کہ 25 دسمبر کو سورج پیدا ہوا ہے، تو اپنے دیوتا سورج کی وہ ولادت کا دن مناتے تھے 25 دسمبر کو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی علاقے میں رومن دیو مالا میں 325 عیسوی کے اندر عیسائیت سرکاری مذہب بنا۔ جب سرکاری مذہب عیسائیت بنا تو انہوں نے بہت زیادہ روایات ان کی ختم کی، لیکن کچھ کو ختم نہ کر پائے، اور حتیٰ کہ 25 دسمبر کو بھی ان عیسائیوں نے قبول کیا۔ یعنی معلوم ہوتا ہے 4 صدی ہجری کے اندر عیسائیت نے اس کو قبول کیا ہے، اور مغربی کلیسا اور کیتھولک جو عیسائی ہیں انہوں نے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تصور کیا ہے۔ اور پھر حیران کن بات تو یہ ہے کہ عہد نامہ جدید اور اناجیل کے اندر ایک سطر بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر ذکر ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دن منانا چاہیے، سال بعد عید میلاد عیسیٰ علیہ السلام کو ملایا جائے، کیک کاٹے جائیں، ٹری وہاں پہ سجائی جائے، پھر اسی طرح سینٹا کلارا کے نام سے ایک بزرگ کو سجا کر رکھا جائے، ایک سطر بھی نہیں ہے اناجیل کے اندر اور عہد نامہ جدید کے اندر، ایک تذکرہ تک نہیں ہے۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ان کی ساری رسومات کو رد کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا اب قرآنی روح کے لحاظ سے دیکھیں کہ آپ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب قرآن کریم نے حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا سورۃ مریم میں، اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ
اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. یعنی یہ سارا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے. یہاں بھی ایک جو بریک نقطہ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام دسمبر میں پیدا ہوئے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جب ولادت کا واقعہ پیش آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تو بھوک کے سبب سے ظاہری بات ہے اکیلی مریم علیہ السلام ہے, فلسطین کا یہ علاقہ ہے, تو اللہ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا. کاش میں مر گئی ہوتی, مجھے یہ لمحہ نہ دیکھنا پڑتا, میرا نام و نشان نہ ہوتا. جب یہ بے قراری فرشتے نے دیکھی تو فرشتے نے کیا کہا ہے, وَأُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, یہ کھجور کی شاخ کو پکڑے اور اس کو حرکت دے. جب آپ حرکت دیں گی تو تازہ فریش کھجوریں اس کھجور کی شاخ سے گر کر زمین میں آپ کی طرف آئیں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي, اس کو آپ کھائیں بھی اور استعمال بھی کریں. اور آج فلسطین کا علاقہ تو آج بھی موجود ہے, کھجوریں وہاں پہ آج بھی موجود ہیں. یقین جانیے پوری دنیا کے اندر کوئی علاقہ عرب ایسا نہیں ہے کہ جس میں دسمبر کے مہینے میں کھجوریں لگتی ہو یا دسمبر کے مہینے میں کھجوریں پکتی ہو. کھجوریں پکتی ہیں مئی جون کے اندر, جولائی کے اندر, یہ ایام ہیں عرب علاقوں میں کھجوروں کے پکنے کے. معلوم یہ پڑتا ہے کہ قرآن کریم کی ہسٹری کے مطابق بھی پتہ چلتا ہے 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن قطعاً نہیں ہے. چلو پیارے بھائیو, یہ تو تاریخ تھی اسلام کے حوالے سے کہ 25 دسمبر دن نہیں ہے, یہ وہی طریقہ جو ہمارے بھائیوں نے 12 ربیع الاول کو اپنایا ہے, انداز بھی وہی ہے. اب دیکھیں عیسائیوں کے اندر بھی ایک تاریخ نہیں ہے, کسی نے 16 نومبر, کسی نے 25 دسمبر, کسی نے 6-7 جنوری, کسی نے 25 مارچ لکھا, کسی نے 18 یا 19 اپریل لکھا, کسی نے 20 مئی لکھا. تو یہ اختلاف ہے. معلوم ہوتا ہے اگر دین کا حصہ ہوتا اللہ نبیوں کی ولادت کو محفوظ رکھتے, امت تک پہنچاتے, لیکن محفوظ نہیں ہے. انداز وہی ہے. 400 سال کے بعد عیسائیوں کے اندر اس کا آغاز ہوا ہے. پھر نظریہ کیا ہے, 25 دسمبر کو اللہ نے بیٹا جنا ہے. کرسمس کا مطلب ہی ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے. بعد نام نہاد مسلمان ہے. کبھی تو عیسائیوں کی بغل میں بیٹھ کر وہ چھری کے ساتھ کیک کاٹتے نظر آتے, کبھی ان کو ہیپی کرسمس کہتے نظر آتے, کبھی ان کے کیک کو کھاتے نظر آتے. اور پیارے بھائیوں اس کا مطلب کیا ہے, ایک مسلمان عیسائی کو مبارکباد دے رہا ہے کہ تمہیں مبارک ہو, آج کے دن اللہ نے بیٹا جنا ہے. استغفر اللہ, معاذ اللہ, نعوذ باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ پتہ ہے جرم کتنا بڑا ہے. سورۃ مریم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, تقاد السماوات والارض, تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض. فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین دو ٹکڑے ہو جائے, اور یہ سارے کا سارا نظام اللہ درم برم کر کے رکھ دے. کس لیے, ان دعوا للرحمن ولدا. یہ بد نصیب کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے, اللہ نے اولاد پکڑی ہے, اللہ نے عیسیٰ کو جنا ہے. وما ينبغي للرحمن, فرمایا رحمان کے لائق نہیں ہے کہ رحمان کو بیٹے کی ضرورت ہو. تو معلوم ہوتا ہے یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے کرسمس کے حوالے سے. ایک تو وہ اپنے نظریے میں بھی غلط ہیں, آج بھی عیسائیوں کے کچھ گروہ ان کو غلط کہتے ہیں اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جو ایک گروہ کا میں نے ذکر بھی کیا پہلے, پیوٹن, یہ آپ کہہ لیں کہ گروہ ہے عیسائیوں کا, ان کی نا جرمن کے اندر, پھر انگلینڈ کے اندر, پھر امریکہ کے اندر جس دور میں ان کی حکومت آئی ہے, انہوں نے 25 دسمبر کو بالکل پابندی لگائی, کوئی عید وغیرہ نہیں منائی کیونکہ اس کو وہ غلط سمجھتے تھے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جو کیفیت ہے, اور پیارے بھائیو آج بھی ایک بھائی یہ کہیں فون پہ پوچھ رہا جی کیک آیا ہے اور میں کیک استعمال کر لوں, کیک کو میں کھا لوں, یعنی یہ ایک مسلمان کی کیفیت ہے. عیسائی ملازم ہے, اس نے کیک بھیجا ہے, اس نے پیار کیا ہے, اس کو میں استعمال کر لوں, اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے. اور پیارے بھائیو اس میں تعاون کرنا کفر کام ہے, کفر کا, معمولی نوعیت کا کام نہیں ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ایک سینتا کلارک ہوتا ہے, پھر بلڈنگیں سجائی جاتی ہیں. یقین جانے یہ حضرت نبی علیہ السلام کی ولادت سے 200 سال قبل ان کا آغاز ہو چکا ہے. اس انداز کا چلتے چلتے آج یہ کیفیت بن گئی. اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ
وسلم کی وفات کے تقریباً 400-500 سال کے بعد یہ جشن عید میلاد النبی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. جو انداز آج عیسائی نے اختیار کیا ہوا ہے، چند دن قبل ہمارے مسلمانوں نے بھی وہی ہے کہ ایک وہ بھی کاٹتے، کہ ایک ہمارے بھائیوں نے بھی کاٹے بلڈنگیں، انہوں نے بھی آج سجائی ہیں، ہمارے بھائیوں نے بھی سجائی ہیں. وہی فرمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لَتَتَّبِعَنَّ سُنُنَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا کہ وقت آئے گا تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے. نام نہاد مسلمان ہے، وہ سینٹا کلارا کی تصویریں بنی ہیں، ان کو فروخت کرنے والے مسلمان ہی تو ہے. ان کیکوں کو کاٹنے والے بنانے والے کون ہیں؟ مسلمان ہی تو ہے جو ہیپی کرسمس اپنی قلموں سے اپنے ہاتھوں سے کیک کے اوپر لکھتا ہے، چند ٹکوں کی خاطر اپنی آخر کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے. اور آج بھی کبھی ہمارے دلوں میں ایمان زندہ ہو جائے، جذبہ ایمانیات کا پیدا ہو جائے تو یقین جانے آج بھی عیسائیت ختم ہو اور اللہ کفر جو ہے اس کو نست و نابود کرے، اسلام کو مسلمانوں کو اللہ عزت عطا کرے. یہی یہود و نصارہ ہیں. فلسطین میں مسلمانوں کا کیا حشر کر دی ہے، اللہ کی قسم بیت المقدس کی بے حرمتی کرنے میں انہوں نے انتہا کر دی ہے، مسلمانوں پہ جبر و ظلم و ستم کرنے میں انتہا کر دی ہے. یہ ٹرمپ یہودی نہیں ہے، عیسائی ہے. عیسائی ہونے کے باوجود اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے. یہ مسلمان جن میں جذبہ ایک گھنٹے کے لیے زندہ ہوتا ہے ہم ایسے کر دیں گے، اور یہی مسلمان وہی عادات اپناتا ہے جو ان عیسائیوں کی ہے، وہی عادات اپناتا ہے جو ان عیسائیوں کی ہے. پیارے بھائیو ضرورت کیا ہے؟ دلوں میں جذبے زندہ رکھیں، ہر اس بات کا بائیکاٹ کریں جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، اور اس کا تعلق یہودیوں سے ملتا ہو، عیسائیوں سے ملتا ہو. مسلمانوں کا حق کیا ہے؟ فرمایا خالف الیہود والنصارى، تم نے یہودیوں کی بھی مخالفت کرنی ہے، عیسائیوں کی بھی مخالفت کرنی ہے. ایمان تبھی باقی بچتا ہے. اللہ نے جو مسلمانوں کو دین دیا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.